رہا کرو، تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں سے بچے، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمان نفس یعنی جان کو قتل کرنا، لڑائی والے دن بھاگ کھڑا ہونا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ کبیرہ گناہوں کے بیان کے وقت رسول اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ بات، اس وقت آپ تکیے سے ہٹ گئے اور بڑے زور سے اس بات کو بیان فرمایا اور بار بار اسی کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش اب تو آپ نہ دہرائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنائے، باوجود یہ کہ تجھے صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے بدکاری کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے الا من تاب تک پڑھی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر چل نکلا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو کسی کے پاس مصدقہ جواب نہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ تم جا کر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے دریافت کراؤ۔ میں گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس مجلس میں جواب سنا دیا۔ اس پر اہل مجلس کو تسکین نہ ہوئی اور سب حضرات اٹھ کر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر چلے اور خود ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک نے ایک شخص کو گرفتار کیا، پھر اسے کہا یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈال یا ان کاموں میں سے کسی ایک کو کر، یعنی یا تو شراب پی یا خون ناحق کر یا زنا کر یا سور کا گوشت کھا۔ اس نے غور و تأمل کے بعد جان کے ڈر سے شراب کو ہلکی چیز سمجھ کر پینا منظور کر لیا۔ جب شراب پی لی تو پھر نشے میں وہ ان تمام کاموں کو کر گزرا جن سے وہ پہلے رکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ گوشے گزار فرما کر ہم سے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں 40 رات تک قبول نہیں فرماتے، اور جو شراب پینے کی عادت میں ہی مر جائے اور اس کے مثانے میں تھوڑی سی شراب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ اگر شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر اندر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، جھوٹی قسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ابن ابی حاتم میں جھوٹی قسم کے بیان کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر زیادتی کرے، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح کہ اس نے دوسرے کے باپ کو گالی دی، اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کی ماں کو برا کہا، اس نے اس کی ماں کو۔ بخاری شریف میں ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، دوسرے کے ماں باپ کو کہہ کر اپنے ماں باپ کو کہلوانا۔ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، جو کفر آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتاب جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی تھا کہ 2 نمازوں کو بغیر شرعی عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور لڑائی کے میدان سے بھاگ کھڑا ہونا اور لوٹ کھسوٹ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الغرض ظہر، عصر یا مغرب، عشاء پہلے وقت یا پچھلی وقت بغیر شرعی رخصت کے جمع کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔
پھر جو شخص کے بالکل ہی نہ پڑھے اس کے گناہ کا تو کیا ٹھکانہ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز کے چھوڑ دینے کے سبب بغیر شرعی عذر کے ایک مسلمان شخص مشرک بن جاتا ہے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال غارت ہو گئے۔ اور روایت میں بخاری اور مسلم کی یہ بھی ہے کہ جس نے عصر کی نماز فوت کی گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب ہی ہلاک ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے مثل ایک اور روایت بھی بزار میں مروی ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا موقوف قول ہے۔ ٹھیک بات وہ ہے جو تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ممبر پر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، جس میں فرمایا لوگوں کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ اسے سن کر لوگ چیخ اٹھے۔ آپ نے اسی کو پھر دہرایا پھر فرمایا تم مجھ سے اس کی تفسیر کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین فرمائیے وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالنا حرام کیا ہے اسے مار ڈالنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی، یتیم کا مال کھا جانا، سود خوری کرنا، لڑائی کے دن پیٹ دکھانا، ہجرت کے بعد پھر دارالکفر میں آبسنا۔ راوی حدیث محمد ابن سہل رحمہ اللہ نے اپنے والد سہل ابن خیثمہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اسے کبیرہ گناہوں میں کیسے داخل کیا؟ تو جواب ملا کہ پیارے بچے، اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا کہ ایک شخص ہجرت کر کے مسلمانوں میں ملے، مال غنیمت میں اس کا حصہ مقرر ہو جائے، مجاہدین میں اس کا نام درج کر دیا جائے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اعرابی یعنی دیہاتی بن جائے اور دارالکفر میں چلا جائے اور جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے یعنی دوبارہ کافر بن جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ یعنی کبیرہ گناہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خون ناحق سے بچو، ہاں شرعی اجازت اور چیز ہے، زنا کاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ کبیرہ گناہ اور سلف صالحین کے چند اقوال۔ اب اس بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کے جو اقوال ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ چند لوگوں نے مصر میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ بہت سی باتیں اللہ کی کتاب میں ہم ایسی پاتے ہیں کہ جن پر ہمارا عمل نہیں، اس لیے ہم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہیں لے کر مدینہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ نے پوچھا کب آئے؟ جواب دیا کہ اتنے دن ہوئے۔ پوچھا اجازت سے آئے ہو؟ اس کا جواب دیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں جمع کرو۔ پھر ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک سے پوچھا تجھے اللہ تعالیٰ اور حق اسلام کی قسم ہے تو نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے اپنے جی میں اسے محفوظ بھی کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر ہاں کہہ دیتا تو عمر رضی اللہ عنہ اسے دلائل سے عاجز کر دیتے۔ پھر فرمایا اپنی نگاہ میں، اپنی زبان پر، اپنی چال میں اسے گھیر لیا ہے؟ پھر ایک ایک سے یہی سوال کیا۔ پھر فرمایا تم عمر کو اس مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو کتاب اللہ کے مطابق ہی ٹھیک ٹھاک کر دے، ہمارے رب کو پہلے ہی سے ہماری خطاؤں کا علم تھا۔ پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا کیا اہل مدینہ کو تمہارے آنے کا یہ سبب معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر انہیں بھی اس کا علم ہوتا تو مجھے اس بارے میں انہیں بھی واز کہنا پڑتا۔ اس کی اسناد حسن ہے اور متن بھی حسن ہے، گویا روایت حسن رحمہ اللہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں انقطاع ہے، لیکن اتنے سے نقصان کو اس کی پوری شہرت کافی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو مار ڈالنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، لڑائی سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد دارالکفر میں قیام کر لینا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، جماعت یعنی مسلمانوں کے گروہ سے جدا ہونا، خرید و فروخت توڑ دینا،
پہلے گزر چکا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کشادگی سے مایوس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے اور اللہ عز و جل کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہونا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں آپ ہی سے روایت ہے کہ سورہ نساء کی شروع سے لے کر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہ کا بیان ہے، پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تلاوت کی۔ بخاری و مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے بچا ہوا پانی نہ روکا جائے اور نہ بچی ہوئی گھاس روکی جائے، اور روایت میں ہے 3 قسم کے گنہگاروں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک شخص جو جنگل میں بچے ہوئے پانی پر قبضہ کر کے مسافروں کو اس سے روکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو عورتوں سے بیعت لینے کے ذکر میں بیان ہوئے ہیں، یعنی آیت علی الا یشرکن باللہ شیئا میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان احسانوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس پر بڑی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کو۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ 7 ہیں، آپ نے فرمایا کئی مرتبہ 7 ہیں۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا 7 ہلکا درجہ ہے ورنہ 70 ہیں۔ ایک اور شخص کے اس کہنے پر آپ نے فرمایا وہ 700 تک ہیں، اور 7 تو بہت ہی قریب ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ استغفار کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار اور ہمیشگی اور دوام کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ایک اور سند سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس گناہ پر جہنم کی وعید یعنی دھمکی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، یا اللہ کی رحمت سے دوری کی بات کہی گئی، یا عذاب کی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما دیں وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کام میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ تابعین کے اقوال بھی ملاحظہ ہوں۔ عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قتل نفس بغیر حق کے، میدان جہاد میں پیٹ دکھانا، یتیم کا مال اڑا دینا، سود خوری، بہتان ترازی، ہجرت کے بعد وطن دوستی۔ راوی حدیث ابن عون نے اپنے استاد محمد رحمہ اللہ سے پوچھا کیا جادو کبیرہ گناہ میں نہیں؟ فرمایا یہ بہتان میں آ گیا۔ یہ لفظ بہت سی برائیوں کو شامل ہے۔ عبیدہ بن عمیر رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر آیات قرآنی بھی تلاوت کر کے سنائی۔ شرک پر سورہ حج کی آیت نمبر 31 پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، بس اسے پرند لپک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز نامعلوم اور بدترین جگہ اسے پھینک دے گی۔ یتیم کے مال پر سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال مار کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ سود خوری پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت فرمائی الذین یأکلون الربا، یعنی جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل بن کر کھڑے ہوں گے۔ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے پر سورہ نور کی آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی ان الذین یرمون المحصنات، یعنی جو لوگ پاک دامن بے خبر با ایمان عورتوں پر تہمت لگائیں۔ میدان جنگ سے بھاگنے پر سورہ انفال کی آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یعنی ایمان والو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیٹ نہ دکھاؤ۔ ہجرت کے بعد کفرستان میں قیام کرنے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 تلاوت فرمائی ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یعنی جو لوگ ہدایت کے بعد مرتد ہو جائیں۔ قتل مؤمن پر ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا تلاوت کی، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا جہنم کا ابدی داخلہ ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے بھی کبیرہ گناہوں کا بیان موجود ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا ذکر بھی ہے۔ مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں علماء کی ایک جماعت نے اسے کافر کہا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے۔ مسند عبد الرزاق میں بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ
کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ امام ترمذی بھی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ گو اس روایت کی اور سندیں ضعف سے خالی نہیں، مگر اس کے شواہد ہیں، ان میں بھی صحیح روایات ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف متقیوں اور مؤمنوں کے لیے ہی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خطا کاروں اور گناہوں میں آلودہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب علماء کرام کے اقوال سنیے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کبیرہ وہ ہیں جس پر حد شرعی ہو، بعض کہتے ہیں جس پر قرآن میں یا حدیث میں کسی سزا کا ذکر ہو، بعض کا قول ہے جس سے دینداری کم ہوتی ہو اور دیانتداری میں کمی واقع ہوتی ہو۔ قاضی ابو سعید ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا حرام ہونا لفظوں سے ثابت ہو اور جس نافرمانی پر کوئی حد ہو، جیسے قتل وغیرہ۔ اسی طرح ہر فریضے کا ترک اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی روایت اور جھوٹی قسم۔ قاضی رویانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبائر یعنی بڑے گناہ 7 ہیں: بے وجہ کسی کو مار ڈالنا، زنا، لواطت یعنی آدمی کا آدمی کی پاخانے والی جگہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا، اسی طرح شراب نوشی، چوری، غصب یعنی زبردستی کسی کی زمین وغیرہ ہتھیا لینا اور تہمت لگانا ہے۔ اور ایک 8ویں چیز بھی دوسری روایت میں مروی ہے، یعنی جھوٹی گواہی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی شامل کیا گئے ہیں کہ سود خوری، رمضان کے روزے کا بلا عذر ترک کر دینا، جھوٹی قسم، قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی، جہاد سے بھاگنا، مال یتیم کھا جانا، ماپ تول میں خیانت کرنا، نماز وقت سے پہلے یا وقت گزار کر بے عذر ادا کرنا، مسلمان کو بے وجہ ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو گالی دینا، بے سبب گواہی چھپانا، رشوت لینا، مردوں عورتوں میں ناشاقی کرا دینا، بادشاہ کے پاس چغل خوری کرنا، زکوٰۃ روک لینا، باوجود قدرت کے بھلی باتوں کا حکم نہ کرنا، بری باتوں سے نہ روکنا، قرآن سیکھ کر بھول جانا، جاندار چیز کو آگ سے جلانا، عورت کا اپنے خاوند کے پاس بے سبب نہ آنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی چال چلنے سے بے خوف ہو جانا، اہل علم اور حاملان قرآن کی برائیاں کرنا، ظہار کرنا، سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، ہاں اگر بوجہ ضرورت اور اضطرار کے کھایا ہو تو اور بات ہے۔ امام رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض میں توقف کی گنجائش ہے۔ کبائر یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں بزرگان دین نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، اور قرآن و حدیث نے سلف کے اقوال سے دلائل بھی دیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر شارع علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ اس قسم کے گناہ ہی اگر گنے جائیں تو بہت نکلیں گے، اور اگر کبیرہ گناہ ہر اس کام کو کہا جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو بہت ہی ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، اور جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہیں توبہ کی اور استغفار کرنے کی توفیق بخشے، اور آئندہ ان سے باز رہنے کی۔ دار کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو جب تک میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے نیک امید رکھے گا میں بھی جو تقصیریں تیری ہیں انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ اے میرے بندے اگر تو ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر میرے پاس آئے گا تو میں کل زمین کے بھرنے جتنی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگرچہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا گو اس نے زنا کاری اور چوری بھی کی ہو۔ 3 مرتبہ یہی سوال و جواب ہوا۔ چوتھے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ بس ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے کہ گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو، اور اس کے بعد بھی جب کبھی آپ یہ حدیث بیان فرماتے یہ جملہ ضرور کہتے۔ یہ حدیث دوسری سند سے قدر زیادتی کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے میدان میں چلا جا رہا تھا۔ احد پہاڑ کی طرف ہماری نگاہیں تھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو،
میرے پاس اگر اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں نہ چاہوں گا کہ تیسری شام کو اس میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے بجز اس دینار کے جسے میں قرض چکانے کے لیے رکھ لوں۔ باقی تمام مال میں اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ کے بندوں کو دے ڈالوں گا۔ اور رسول اللہ نے دائیں بائیں اور سامنے لپیں پھینکیں۔ پھر کچھ دیر ہم چلتے رہے، جو رسول اللہ نے مجھے پکارا اور فرمایا، جن کے پاس یہاں زیادتی ہے وہی وہاں کمی والے ہوں گے، یعنی دنیا میں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا وہ قیامت کے دن کم مال والے ہوں گے، مگر جو اس طرح اور اس طرح کرے۔ اور آپ نے اپنے دائیں سامنے اور بائیں طرف لپیں بھر کر دیتے ہوں اس طرح اشارہ کیا۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا، ابو ذر میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ رسول اللہ تشریف لے گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دل بے چین ہو گیا کہ کہیں تنہائی میں کوئی دشمن آ گیا ہو۔ میں نے قصد کیا کہ پہنچوں، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ میں جب تک نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ چنانچہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ واپس آئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو انتقال کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، گو زنا اور چوری بھی اس سے سرزد ہوئی ہو؟ تو فرمایا، ہاں، گو زنا اور چوری بھی ہوئی ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت نکلا، دیکھا کہ رسول اللہ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اس وقت رسول اللہ کسی کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے، تو میں چاند کی چھاؤں میں رسول اللہ کے پیچھے ہو لیا، یعنی چاند کی روشنی میں۔ رسول اللہ نے مڑ کر جب مجھے دیکھا تو پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ذر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر سے قربان کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر تو ہم چلتے رہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا، زیادتی والے ہی قیامت کے دن کمی والے ہوں گے، مگر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد رسول اللہ نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر جس کے ارد گرد پتھر تھے فرمایا، میری واپسی تک یہیں بیٹھے رہو۔ پھر رسول اللہ آگے نکل گئے یہاں تک کہ میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ کو زیادہ دیر لگ گئی، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور زبان مبارک سے فرماتے آتے ہیں، گو زنا کیا ہو، گو چوری کی ہو۔ جب میرے پاس پہنچے تو میں رک نہ سکا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اس میدان کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے سنا کوئی آپ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں میرے پاس آئے اور فرمایا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک نہ کیا ہو وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، گو اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، جواب دیا، ہاں۔ میں نے پھر یہی پوچھا تو فرمایا، ہاں، اور گرچہ اس نے شراب پی ہو۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص بغیر شرک کیے مرا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے کوئی حاجت یا حاجت والا نہیں چھوڑا مگر زندگی میں سب کرا چکا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ 3 مرتبہ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ان سب پر غالب آ جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خضم ابن جوش یمامی سے کہا کہ اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشیں گے یا تجھے جنت میں داخل نہ کریں گے۔ یمامی رحمہ اللہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار، ہرگز نہ کہنا، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے 2 شخص تھے، ایک تو عبادت میں بہت چست چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا، اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عبادت گزار بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا اور کہتا رہتا تھا، اے شخص باز رہ۔ وہ جواب دیتا، تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عبادت گزار نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے،
جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا تو کہا افسوس تجھ پر، باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا تو عبادت گزار نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز نہ بخشیں گے یا جنت نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے فرمایا جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور اس عبادت گزار سے فرمایا کیا تجھے حقیقی علم تھا، کیا تو میری چیز پر قادر تھا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی خود رسول اللہ کی جان، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا، یعنی عبادت گزار نے، جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی۔ مسند بزار میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے سے ہم صحابہ رکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ آیت سنی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ پس جو شخص جس گناہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گو بار بار کرے، پس مایوس نہ ہونے کی آیت میں توبہ کی شرط ضروری